الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آياتنا للموقنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو مدبر کائنات ہے، اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ علم کی اہمیت پر چند باتیں بیان کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط علم ہے، کہ اللہ کے بارے میں حقیقی جانکاری ہو، ایمان کے بارے میں علم ہو۔ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی دوسری بنیادی شرط ہے علم کے بعد یقین کا پایا جانا، کہ ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی گواہی دی ہے، اس چیز کو جاننے کے بعد انسان کے پاس یقین آ جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
یقین کیا ہے، یقین کی اہمیت کیا ہے، اور انسانی زندگی میں یقین کے آ جانے کے بعد کیا کیا فائدے رونما ہوتے ہیں، اور ایک دو مثالیں قرآن میں یقین کے تعلق سے جو پائی جاتی ہے، مختصراً انہی چند نکات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ یقین کیا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ یقین کی تعریف بیان کرتے ہیں، العلم التام الذی لا ریب فیہ، کہ ایسا علم انسان کے پاس ہو جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو، الموجب للعمل، اور علم کے آ جانے کے بعد وہ علم انسان کو ابھارے عمل کی جانب۔ گویا یقین نام ہے علم اور عمل کا، کہ صحیح جانکاری آ جانے کے بعد اس علم میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اور پھر انسان اسی یقین کے مطابق زندگی میں عمل کرتا رہے۔ علم اور عمل کا نام ہے یقین۔ یقین کے تعلق سے ہماری زندگی میں کئی واقعات آتے رہتے ہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے، اسے علم ہے اور یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا بچہ، بڑا سا بڑا انسان یہ کہتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ دنیا کی آگ جلاتی ہے۔ یہ یقین کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد انسان اس آگ کو دیکھتا ہے، اور آگ کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً آگ جلانے والی ہے، اس میں گرمی پائی جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان اس آگ کو چھو لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو پھر اسے حق کے یقین آ جاتا ہے۔ تو انسان اور مومن کی زندگی میں یقین کے 3 مرتبے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یقین کا ہے علم الیقین، کہ کسی کے جانکاری کے بعد یقین پیدا ہو جائے۔ دوسرا ہے عین الیقین، کہ انسان دیکھنے کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ جس چیز کی مجھے جانکاری دی گئی وہ یقیناً صحیح ہے۔ اور تیسری چیز ہے حق الیقین، کہ انسان خود اسے چھو کر یا اس میں جا کر احساس کر لے۔ مثلا انسان جب جانتا ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت تیار کی ہے، اور جنت کی یہ نعمتیں ہیں، ہم سب کو یقین ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت اس بات کی گواہی دیتی ہے، تو ہم اور آپ اس جانکاری کے بعد اتنا یقین ہمیں ہو جاتا ہے جسے علم یقین کہا جاتا ہے۔ پھر ایک انسان میدان محشر کے فیصلے کے بعد جب جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے عین یقین ہو جائے گا، اور جب مومن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اسے حق کے یقین ہو جائے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کے بارے میں بار بار قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے سنا کرتا تھا۔ تو یہ یقین ہے، یقین کے 3 مرتبے ہیں۔ یقین کی اہمیت ہماری زندگی میں کس قدر زیادہ ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقین کی اہمیت کا اندازہ کہ یقین ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اگر احساس کر لیں تو احساس ہونے کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یقین کتنی قیمتی نعمت ہے جو آج ہمارے پاس انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یقین آج بہت ہی کمزور ہے۔ یقین کی اہمیت کا اندازہ ہم لگائیں۔ لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کے بعد جنت یقین کے بعد ہی ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی مسلمان کی توحید کو یقین کے بعد ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری یہ 2 جوتیاں علامت اور نشانی کے طور پر لے کر کے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور اس دیوار کے بعد جس کسی مسلمان سے ملاقات ہو، یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جو اپنے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو ایسے مسلمان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس مومن کو دی ہے، مستیقنا بها قلبہ، جو اپنے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ آج ہم اور آپ اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہر مسلمان دے رہا ہے، ہر مومن دے رہا ہے، لیکن کیا دل کے یقین کے ساتھ یہ گواہی دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دل کے یقین کے ساتھ جو گواہی دیتا ہے، اس علم کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ یقین کے آ جانے کے بعد انسان کی زندگی میں عمل آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی آگ جلاتی ہے تو انسان اس آگ کے قریب تک نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں قریب جاؤں گا تو یہ آگ مجھے جلا کر ختم کر دے گی۔ تو یہ یقین کی اہمیت ہے۔ یقین کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ لگائیں۔ جو بھی مسلمان صبح و شام سید الاستغفار پڑھتا ہے، صبح 1 مرتبہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس سید الاستغفار کو مکمل صبح پڑھ لیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن جنت کی خوشخبری اور بشارت یقین کے ساتھ ہے۔ من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنہ، کہ جو صبح 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے موقنا بها، اس کے معنی پر یقین کرتے ہوئے، اور اگر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو سید الاستغفار پڑھنے کے بعد اس مسلمان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی زندگی میں یقین آ جاتا ہے، اور یقین آئے گا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد۔ یقین اللہ رب العالمین کے یہاں اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متقیوں کی صفت قرار دی ہے کہ یقین یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ متقی انسان، پرہیزگار انسان کی پہچان یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایسے متقی لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں متقی انسانوں کی پہچان ذکر فرمائی کہ متقی انسان آخرت کے دن پر یقین کرنے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ یقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کے بعد یقین ہے، تو ہم دیکھیں کیا صحیح معنوں میں آخرت پر یقین ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ اپنی زبانوں سے ہم اقرار تو کرتے ہیں، دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ قیامت کے دن پر یقین ہے، میدان محشر کے دن پر یقین ہے، لیکن ہماری زندگی میں میدان محشر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے عمل نہیں ہے، تقاضے نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی میں یقین کا دعویٰ تو ہے، لیکن حقیقت میں یقین کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ یقین اس قدر قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز یقین اور عافیت کو قرار دیا ہے کہ دنیا میں ایک مومن کو سب سے زیادہ ملنے والی قیمتی چیز اور قیمتی نعمت یقین اور عافیت ہے۔
اس سے بڑھ کر دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو یقین کا مقابلہ کر سکے۔ یہ یقین کی اہمیت ہے اور یہ یقین کا مقام ہے۔ اسی اہمیت کے مد نظر کہ یقین اس قدر قابل اہمیت والی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو، جنہیں ہم اور آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے چھوٹی عمر میں یقین سکھاتے ہوئے، یقین کی تعلیم دیتے ہوئے کہ یقین کا معنی یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھا جائے۔ یہ تعلیم دیتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں یقین آ جائے، عبداللہ بن عباس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ کہ اے بچے جان لو کہ پوری امت مل کر کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ جان لو کہ پوری دنیا مل کر تجھے ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس حدیث کو جانیں اور اس حدیث کی گہرائی میں جان کر کے دیکھیں تو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقین کی تعلیم دی ہے کہ قضا اور قدر، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھ لیا جائے تو انسانوں کی جتنی ٹینشن ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائے جب یقین کی دولت ایک انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ یقین اس قدر قیمتی چیز ہے کہ دعاؤں کی قبولیت ہمارے یقین پر ٹکی ہوئی ہے۔ جتنا انسان اللہ سے مانگتا ہے، مانگنے میں جس قدر یقین کا پہلو غالب ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو اس حال میں کہ ہمیشہ اس بات کا یقین رہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ ایک مسلمان مانگتا ہے تو اللہ آن کی آن میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ہم سب اس بات کا جا بجا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب پریشانی میں گر جاتے ہیں، دنیا میں کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے تو یقین کرتے ہوئے صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے اور بلبلاتے ہیں۔ پھر انسان جب یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یقین کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یقین کے بعد جو رقیہ پڑھا جاتا ہے، یقین کے بعد جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس یقین کے بقدر اس مومن کو شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں یقین نہیں ہے، دعاؤں میں یقین کی کمی ہے، جھاڑ پھونک میں یقین کی کمی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کس قدر ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہے یا بہت دیر سے قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں یقین کی کمی پائی جاتی ہے۔ یقین کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی صفت اور ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ پورا کا پورا قرآن تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پورا کا پورا یہ قرآن تمام انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ ہے اور اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، شفا کی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن فائدہ صرف یقین والوں کو ملتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے معانی پر یقین کرتا ہے، اللہ کے کلام ہونے پر یقین کرتا ہے، قرآن کو پڑھ کر اللہ کے دیے ہوئے وعدے پر یقین کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی وعیدوں پر یقین کرتا ہے، ایسے مسلمان کو اللہ رب العالمین جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا میں اللہ رب العالمین اس قرآن کا فائدہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس دنیا کی زمین میں ایسی ایسی آیتیں، ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر
انسان میں انقلاب آ جاتا ہے، انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کی نشانیاں یہ بتلاتی ہے کہ اس زمین کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس دنیا میں آنے والا طوفان یہ بتلاتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس دنیا میں آنے والے عذاب کی مختلف شکلیں انسانوں کو یہ میسیج اور پیغام دیتی ہے کہ انسان جتنا ظلم کر رہا ہے لیکن اسے احساس ہونا چاہیے کہ ایک طاقت ایسی بھی ہے کہ جب اللہ اس کی پکڑ آ جاتی ہے تو انسان تمام انسانیت مل کر کے اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی ہے۔ جو انسان زمین کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اللہ اسے احساس دلوا دیتا ہے، اور یہ احساس صرف اسے ہی ہوتا ہے جس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں جتنی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، ورنہ زلزلے آتے رہتے ہیں، عذاب کی مختلف شکلیں آتی رہتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے فلاں سبب کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے یا فلاں سبب کی وجہ سے دنیا میں یہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں یقین ہوتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو انسان باغی بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا ہی میں مختلف قسم کے عذاب کے ذریعے سے ڈراتا رہتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب ایک انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے پھر یقین کے بعد اس کی زندگی میں توکل آ جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر یقین کرتا ہے، اللہ کے کلام پر یقین کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی وعید اور دھمکیوں پر یقین کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں رزق کے تعلق سے، شفا کے تعلق سے، وعد و وعید کے تعلق سے اللہ کی ذات پر وہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیمات کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں یقین اور توکل کی کمی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ پر یقین پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی میں ایسا توکل آ جائے گا جیسا توکل اللہ رب العالمین نے ان پرندوں اور چرند کو عطا فرمایا کہ صبح سویرے اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ آج اسی توکل کی ضرورت ہے اور اسی یقین کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کے جتنے حالات ہیں ان حالات میں ضرورت ہے ہم سب یقین پیدا کرنے والی چیزوں میں آگے بڑھے تاکہ ہمارے ایمان میں، ہمارے منہج میں، ہمارے کردار میں یقین پیدا ہو جائے اور پھر یقین کی بہاریں آ جائے۔ جب انسان کی زندگی میں یقین آ جاتا ہے، یقین آنے کے بعد زندگی میں کیا کیا فائدے رونما ہوتے ہیں، ایک دو فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقین آنے کے بعد انسان کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، یقین آنے کے بعد انسان کی زندگی میں چین اور سکون آ جاتا ہے۔ جتنی بے قراریاں ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یقین کے بعد سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی یقین کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما کہ اس یقین کے آنے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں میرے لیے اس یقین کے بعد آسان ہو جائے۔ ہم اور آپ دیکھیں انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں دنیا کے تعلق سے کتنی مصیبتیں تھیں، اولاد کی وفات ہو رہی ہے، رزق کے تعلق سے مصیبتیں آ رہی ہیں، نہ جانے آئے دن کتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا یقین ان کے ایمان میں پایا جاتا تھا، ان کے دل میں ایسا یقین تھا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت بھی انہیں متزلزل نہیں کرتی تھی، وہ ہلتے نہیں تھے، وہ استقامت کے پیکر بن کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ جس کے دل
میں یقین آ جاتا ہے، اس کے دل میں توکل آ جاتا ہے، اس کے دل میں صبر آ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر سے وہ راضی رہنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ آج بات بات پر ڈر جانا، بات بات میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر واویلا کرنا، شکوہ اور شکایتیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے پاس یقین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ہمیں بڑی نظر آتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھی، وہ چٹان بن کر کے یقین کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر گھبرا جاتے ہیں۔ تو یقین کا انسان کی زندگی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یقین آنے کے بعد انسان کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، چین اور سکون آ جاتا ہے۔ یقین آنے کے بعد قرآن اسے نفع بخش بن جاتا ہے۔ یقین آ جانے کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یقین آ جانے کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت مسلمانوں کی شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا، ھذا بصائر للناس ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ کتاب لوگوں کی بصیرت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے اور باعث شفا ہے ایسی قوم کے لیے یوقنون، جو اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں یقین آ جاتا ہے، قرآن پر یقین، اللہ کے کلام پر یقین، تو یہ قرآن کی ایک ایک آیت مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے والی ہے، مسلمانوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بننے والی ہے۔ آج پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہدایت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، پورا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، لمبی لمبی آیتوں کے ذریعے سے رقیہ کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں شفا نہیں ہے، زندگی میں صحت نہیں ہے۔ یہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں یقین کے پیکر بن جائیں اور اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے بن جائیں، تو یہ قرآن ہم سب کے ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یقین کی دولت کے بعد اللہ دنیا میں ایسے لوگوں کو وقت کا امام بنا دیتا ہے، جس کی زندگی میں جتنا زیادہ یقین آ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین امام اور رہنما بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس جانب اشارہ فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ جب انسان کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے، صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایسے انسان کو وقت کا امام بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ امام ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں امام بنا دیے جائیں، تو ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کی آیات پر یقین کرنے والے بن جائیں، اللہ کی طاقت پر یقین کرنے والے بن جائیں، اللہ کی قدرت پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ یقین کے بعد اللہ دنیا میں وقت کا امام بنا دیتا ہے، اللہ دنیا میں امامت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ یقین کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں یقین آ جاتا ہے، اللہ نے ایسے انسان کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی کہ دنیا میں بھی یقین آنے کے بعد انسان کامیاب ہے، یقین آ جانے کے بعد وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، یہ مسلمان متقی اور پرہیزگار اللہ رب العالمین کی آخرت، اللہ رب العالمین کا جو آخرت والا دن ہے، قیامت کے دن پر یقین کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ہر مسلمان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن کامیابی جہاں سے ملنے والی ہے، جس یقین کے بعد کامیابی حاصل ہونے والی ہے، وہ یقین ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمان یقین کے پیچھے بھاگے، یقین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایک انسان یقین پر فوت ہو جاتا ہے اور اسے اسی یقین پر دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بندہ مومن صحیح جواب دے دیتا ہے، فرشتے اسے جو جواب دیتے ہیں، فرشتے اسے کہتے ہیں
وعلى اليقین كنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، کہ اسی یقین پر تیری زندگی تھی، یعنی جس یقین کے ساتھ آج تو جواب دے رہا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اسی یقین کے ساتھ تو زندگی گزارا کرتا تھا، اور اسی یقین پر تیری موت ہوئی تھی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی یقین کے ساتھ تجھے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یقین ایسی قیمتی چیز ہے کہ مرنے کے بعد فرشتوں کے سوال اور جواب کے بعد میں اسی یقین کا حوالہ دیا جائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں یقین آ جائے تو فرشتے بھی اسی یقین کا حوالہ دے کر کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تمہاری زندگی میں یقین تھا۔ یقین کی مثالیں کہ کس قدر انبیاء کرام کی زندگی میں یقین تھا جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، صبح سویرے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پیچھا کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے فرعون ہے۔ ایک طرف فرعون ہے تو ایک طرف پیچھے سمندر ہے۔ ایسی حالت میں بنی اسرائیل والے یہ کہتے ہیں انا لمدرکون، ان کے یہاں یقین کی کمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ ایک جانب فرعون سامنے ہے جس سے بھاگے تھے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یقین کی دولت آ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر یہ کہتے ہیں کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہ کہے راتوں رات لے کر کے نکل جا اور اس کے بعد مصیبت آ جائے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے بتائے گا کہ اس کے بعد بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ یقین کی دولت ہے۔ جب ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا یقین آ جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں، پوری دنیا اسے گھیر لیتی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، اگر اللہ چاہے تو دنیا والے میرا بال بیٹا نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یقین کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر تلوار لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہمارے سامنے ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو اور ہمیں یہ کہے کہ ہم کون بچا سکتا ہے تو ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی جھجک کے جواب دیتے ہیں کہ بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس یقین کے بعد اللہ رب العالمین نے بچایا۔ یہ یقین کی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب جا رہے ہیں اور آپ کو پکڑنے کے لیے قریب آ جاتا ہے دشمن۔ اس وقت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قریب آ چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین کی کیفیت ہے، یہ یقین کی دولت ہے۔ آج ہمارے ایمان میں یقین کی کمی ہے جس کی وجہ سے مؤذن روزانہ پکار رہا ہے، 5 وقت یہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی نمازوں میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، کامیابی بازاروں میں ہے، کامیابی سونے میں ہے، کامیابی گپ شپ کرنے میں ہے۔ ہمیں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت اللہ کے کلام میں ہے، شفا اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ رب العالمین وعد و وعید کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ پر اتنا یقین ہے کہ ہم اور آپ اس آگ کے قریب تک نہیں جاتے ہیں، اپنی اولاد کو آگ کے قریب تک نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آخرت پر پکا یقین نہیں ہے، ہمیں جہنم پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین پیدا ہو جائے تو کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی زندگی میں عملی کوتاہیاں پائی جائے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جائے۔ آج یقین کی کمی ہے، ضرورت ہے مسلمانوں ایسا یقین پیدا کرے کہ جس یقین کے بعد ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے، جس یقین کے بعد ہماری زندگی میں توکل آ
جائے، جس یقین کے بعد ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں ایمان آ جائے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں عملی کوتاہیاں نہ رہے، غفلت نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یقین کی نعمت سمجھ کر یقین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اب سوال یہ ہے کہ جو یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس یقین کو کیسے بڑھایا جائے۔ مختصر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں یقین چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں یقین آ جائے، تو اس یقین کا پہلا طریقہ یہ ہے سچی نیت کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کا سوال بار بار اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ دوسری اہم بنیادی چیز، اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں یقین چاہتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ آج ہماری زندگی میں جو یقین کی کمی ہے وہ قرآن سے لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن کا کچھ حصہ ہے تو صرف تلاوت قرآن تک ہے، اس کے آگے ہم بڑھتے نہیں ہیں، تو یقین آئے گا کیسے؟ یہ قرآن پورا کا پورا یقین ہے، لیکن آج ہم سب نے اس یقین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں یقین کے متلاشی ہے، یقین چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یقین آ جائے، تو اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن میں غور و خوض کیجیے، ان کے واقعات میں کس قدر یقین کے پہلو ہیں۔ ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا جاتا ہے، غور کرتا جاتا ہے، زندگی میں یقین آ جاتا ہے۔ تیسری اہم بنیادی چیز، اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرے، ایسا یقین پیدا ہوگا کہ ہم اور آپ اللہ کی قوت کو پہچانیں گے، اللہ کی طاقت کو پہچانیں گے، اللہ کی حیثیت کو پہچانیں گے۔ جو اللہ کی قوت کو پہچان لے سورج کو دیکھنے کے بعد، جو اللہ کی قوت کو پہچان لے آسمانوں کو دیکھنے کے بعد، وہ کسی اور کے در پہ کبھی جا نہیں سکتا ہے، وہ کسی اور کے در پہ کبھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی قوت کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھے، ان کی جیونی کو پڑھے کہ ان کی زندگی میں کیسا یقین پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ انسان نے کہا، اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ میری نگاہوں کے سامنے پردہ ہٹا دیا جائے، میرے سامنے جنت آ جائے، میرے سامنے جہنم آ جائے، تب بھی میرے یقین میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنا یقین اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے فرمان پر ہونا چاہیے، اس یقین کے مکمل درجے پر میں پہنچا ہوا ہوں۔ اب میرے سامنے جنت آ جائے، جہنم آ جائے، تب بھی میرا یقین بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں یقین پیدا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی زندگی میں شک ہے، جو اسلام کے بارے میں شک کرتے، جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے، جو اللہ کی قوت اور طاقت کے بارے میں شک کرتے ہیں، جو اسلام کی حقانیت پہ شک کرتے ہیں، جو رسول کی حدیثوں میں شک کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات میں شک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، اس لیے کہ شک کرنے والوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے زندگی میں شک کی مزاج ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایمان میں شک آ جاتا ہے، اس کے یقین میں شک آ جاتا ہے، اور یقین اور شک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں یقین کے تعلق سے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم یقین کی دولت چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں، دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں یقین کی دولت آئے گی، اور یقین کی دولت آنے کے بعد جو اطمینان نصیب ہوگا، جو ہماری زندگی میں انقلاب اور عمل آئے گا، ہم سب اس کا احساس کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین یقین کی تینوں قسمیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے منہج کی اصلاح فرما دے،
ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ ہندوستان کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا دے، دنیا کے ماحول کو امن والا ماحول بنا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون